میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس کا مفہوم ہے، غافلوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص جیسے خوش درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت ہو، یعنی ان کی تشبیہ دی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو دلوں کے مردہ ہیں، جن کی زبانوں پہ جھوٹ اور غیبت ہے، جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے، جن کے قلوب یاد الہی سے غافل ہیں، جن کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں اللہ کے ذکر میں، ایسے لوگوں کے اندر جو بندہ موجود ہوگا، ذاکر ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا، وہ ایسے ہے کہ دو سوکھے درخت ہیں ادھر بھی ادھر بھی، اور درمیان ایک سب شاداب درخت ہے، اور وہ اتنا تناور ہے کہ اس نے اپنا سایہ ان سوکھے درختوں پہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ غافل لوگوں کی جماعت میں جو اللہ تعالی جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کریم اس کی زندگی میں اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیں گے۔ یہ دوسری بشارت ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ اگر اس کے اعمال صالح ہوں گے، تقویٰ ہوگا، ہر رات کا سونا اس کا عین سنت کے مطابق، صبح کا جاگنا عین سنت کے مطابق، ہر زندگی کے معاملے میں غمی خوشی، نشست و برخاست، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کا حسن ظن، وہ سارے کا سارا جو ہے جب ڈھل جائے گا اور ایسا ذاکر کسی غافل جماعت کے اندر چلا جائے گا اور وہاں جا کے وہ ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اسے جنت کا گھر دکھا دیں گے۔ تیسری جگہ پر تیسرا غافلوں کے بارے میں کیا حکم کہ غافلوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والا ایسا شخص جیسا کہ جہاز سے بھاگ جانے والوں کے پیچھے لڑنے والا ہو، یعنی جہاد سے وہ لوگ آئے، کچھ کافروں سے لڑے اور اس کے ساتھی بھاگ گئے، لیکن وہ جمع رہا وہاں پر اور لڑتا رہا۔ اس کا اتنا خاص عمل ہے یہ والا، اور اس کی تشبیہ ایسے مقام کے ساتھ دی ہے، اس کی تمثیل ایسی قوم کے ساتھ دی ہے کہ غافل قوم کے اندر جب ذاکر موجود ہوگا اسے اس طرح اس جہاد میں لڑنے والے تن تنہا جو جہاد لڑتا ہے اس جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ تیسری صفت جو ہے ذاکرین کی بتائی ہے۔ اور پھر فرمایا غافلوں کی جماعت میں ہو کر جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد و ذکر میں منہمک رہے گا، اللہ کریم جل شانہ اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے بعد اس کو عذاب نہیں دے گا۔ میرے دوستو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کو پیار سے دیکھے، پیار سے بولے، تو یہاں پہ کتنی بڑی بشارت دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کریم اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے گا جو اس کے شان کے لائق ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو جب چاہتا ہے، جب دیکھتا ہے، جب پیار کرتا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے۔ اللہ کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور اللہ کی نظریں اور اللہ کا دیکھنا جو ہے وہ عام دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ کرنا عام بندے کی محبت کی طرح نہیں ہے۔ اس کو پانے کے لیے کیا کہا کہ غافلین میں اللہ کا ذکر کرو۔ دو بندے غافل، تین بندے غافل، آپ کسی شادی ولیمہ، کسی فوتگی میں، کسی جنازہ میں، کسی سوگ کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی مجلس میں، بازار میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ کا دل دھڑک رہا ہو اللہ کے ساتھ۔ یہی دل ہے عرش معلیٰ، یہی دل ہے طور تجلی، یہی دل ہے میراب مصلی۔ اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ جو دل اللہ نے بنایا ہے، اور اس دل کو بنایا اور اس دل کے اطمینان کا سامان بھی رکھ دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا چین اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں، تم مارے مارے نہ پھرو، اللہ کے ذکر میں اپنے قلب کو آباد کرو۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔